ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ میں بالکل لائل ہوں، بس یہ ہے کہ یہ کتاب کہاں سے آ گئی، کیسے آ گئی، مجھے خود نہیں پتا۔ جس طرح سے کبھی اکبر نے دیوار میں ایک مینار میں بند کیا تھا، اس کو چنوا دیا تھا، انارکلی کو چنوا دیا تھا، تو میں نے کہا کہ اسی طرح سے اردو زبان کو بھی چنوا دے ہو۔ حضور کی زندگی کا ہر کردار اور حضور کی زندگی کا ہر لمحہ ان کا سونا بھی ناک ہے اور ان کا جاگنا بھی ناک ہے۔ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی۔ نمشکار، آداب، آواز دا وائس میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ اس وقت ہم ہیں دلی کے اردو گھر میں، اور آج یہاں پر کتاب جو ہے لولاک، اس کا انوگریشن ہو رہا ہے دوبارہ سے، جو کہ پروفٹ محمد کے اوپر ہے، لکھی گئی ہے چندربان خیال صاحب نے، اور آپ نے بھی ایک کتاب اس کے اوپر لکھی، تو اس کے بارے میں ہم آپ سے جانیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کا سواگت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ کتاب تو محترم چندربان خیال صاحب کی 750 اشعار کی ایک طویل نعتیہ نظم ہے۔ میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، میں نے اس پر آپ کے جو ہے سائنٹیفک یا نظری تنقید کی ہے کہ عامی اور عالم دونوں سمجھ سکیں۔ مسئلہ یہ ہے، یہ کتاب اس وقت جنگل کی آگ کی طرح سے ہر طرف حرارت اور روشنی دے رہی ہے۔ اس پر کم از کم آپ کے جو ہے 3 یا 4 ایم فل، ایم اے اور پی ایچ ڈی شروع ہو چکے ہیں۔ اس کا خاص کانسیپٹ یہ ہے کہ جس چیز سے، دیکھیے یہ سائنٹیفک تنقید جو میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بتایا ہوں کہ فنکار کون ہے اور اس کا فن پارہ کیا ہے۔ تو فن پارہ تو اس کا لولاک ہے، لیکن فنکار جو چندربان خیال ہے، وہ کیا میسج دینا چاہتا ہے دنیا کو۔ حضور اکرم کی جو زندگی ہے، خود فرماتے ہیں میں معلم اخلاق ہوں۔ تو یہاں پر ایک شخص جس کا عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، لیکن وہ جس طریقے سے عشق میں ڈوب کر 750 شعر لکھتا ہے، ایک قادر الکلام شاعر ہے، ایک شاعر ہے جس کو شعریت پر اور فن شعر پر پورا عبور حاصل ہے، جو ہم نے بتایا ہے اس کے آسان معنی میں اس کو، کیونکہ آج کل دیکھیے وہی شعر سمجھا جاتا ہے جو مدرسے میں جاتا ہے، مشاعرے میں شعر سنا جاتا ہے، سمجھا نہیں جاتا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس لولاک کو سمجھایا جائے۔ لولاک 22 سال پہلے چھپ چکی ہے، لوگوں کی توجہ زیادہ نہیں ہوئی، لیکن 2025 میں جب ہم نے اس کا یہ سائنٹیفک آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ایک طریقے سے اس کا انالیسس کیا، تو آج ہر شخص، اور یہ 3 مرتبہ چھپ چکی ہے، ہر جگہ چھپ رہی ہے، مختلف زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے کہ چندربان خیال نے کیا پریزنٹ کیا ہے۔ چندربان خیال نے بہت ہی خاص طریقے سے جتنے بھی قرآن مجید کی آیات تھیں، جتنے بھی حدیث تھی اور جو اسلامک اسٹوری تھی، ان کو ایک طریقے سے پیش کیا ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ کمپلیٹ اس طریقے سے پیش کیا جائے، کیونکہ شاعر کوئی ریلیجیس اتھارٹی نہیں ہے۔ شاعر جس چیز کو چاہے موڑ کے، جوڑ کے، توڑ کے، چھوڑ کے پیش کر سکتا ہے۔ تو وہ چیز میں بتا رہا ہوں کہ لولاک آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دس از دا نیو ٹرینڈ ٹو گو ود دا آپ کے پوئٹری آف پروفٹ، کہ آج کے دنیا میں شاعر یہ بتا رہا ہے کہ جب وہ اپنے زمانے کے اتنے فسادوں کو اور اتنے برے معاشرے کو، خراب معاشرے کو ٹھیک کر چکے ہیں، تو کیوں نہ ہمارے اس دور کو وہ ان کی اس رحمت سے، ان کی اس ٹیچنگ سے ہم کر سکیں۔ یہ اس کا مین آپ کے جو ہے ٹاپک ہے جو چندربان خیال نے پیش کیا ہے۔ تو کمال تو ان کا ہے، اور ہم نے صرف اس کو تھوڑی سی پالش کی ہے۔ اچھی گفتگو کے ساتھ اس حدیث کی وضاحت بھی کر دی ہے، اور اسی حدیث سے مستعار یہ لفظ لولاک لیا گیا ہے۔ چندربان خیال خیالی آدمی نہیں ہے، یہ ان کی صادقی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خیال کہہ رہے ہیں۔ حقیقت کا جمال انہوں نے دیکھا ہے، اور انہیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ اس پردے نور میں جھانک کر جو کچھ بھی انہیں استفادے کی توفیق ملی ہے، لولاک کی شکل میں انہوں نے عوام کی خدمت میں رکھ دیا۔ حضرات گرامی،
مجھے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، صرف ایک تاثر۔ حدیث پاک اگرچہ ضعیف ہے، چونکہ مولانا نے اس کی وضاحت کر دی ہے، مگر محدثین کے یہاں ضعیف حدیث بھی قوی مانی گئی ہے اگر وہ عظمت کے تعلق سے ہے، بزرگوں کے تعلق سے ہے اور شخصیت کے عبقریت کے تعلق سے ہے۔ اس لیے یہ حدیث ہمارے سر کا تاج ہے، اور ہم اس حدیث کی روشنی میں، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ نعت کی زمین بڑی سنگلاخ زمین ہے، یہاں اس قدر نازک خیالی سے ہر خیال کو گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ چندربھان خیال ہوں یا کوئی دوسرے صاحب خیال ہوں، کہ ذرا سا یہ پلسرات ہے، اور اس پلسرات سے گزرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بال سے باریک راستہ ہے، تلوار سے تیز راستہ ہے۔ نعت کہنا آسان کام نہیں، ایک تو توفیق الہی کی بات ہے، اور دوسرے نعت کے رموز کو سمجھ کر نعت کہنا، تیسرے صرف لفاظی نہ ہو بلکہ الفاظ کے پیچھے سچا عقیدت کا جذبہ سمندر کی طرح لہرا رہا ہو، سونامی لے رہا ہو، تب نعت لوگوں تک پہنچتی ہے اور لوگوں کو ہدایت کی روشنی ملتی ہے۔ ورنہ یہدا بھی وہو لا یہتدی، جو ہدایت کا پیغام دیتا ہے، اگر عمل نہیں ہے تو وہ خود ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو یہ ان چند جملوں کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نعت کیا۔ میں نے تو جب سیرت پاک کا مطالعہ کیا تو اس نتیجے کو پہنچا کہ حضور کی زندگی کا ہر لمحہ نعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی زندگی میں وہ تمامی اوصاف رب العالمین نے جمع کر دی ہے، جن اوصاف کو صرف نعت کا نام آبدی صاحب دیا جا سکتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف فرما ہوئے، ان میں سے کچھ کے نام ہم جانتے ہیں اور کچھ کے نام ہم نہیں جانتے۔ جیسے کہ آبدی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر پھولوں کو گنوایا جائے تو آپ 150 پھولوں کا نام لے لیں گے، مگر میں آپ کو اس گلستان میں لے چلتا ہوں جہاں ہزاروں پھول ہیں، اور آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے پھول تو ہیں مگر نام نہیں معلوم۔ ایسے ہی رشد و ہدایت کے وہ پھول جو آسمان وحدت سے زمین پر اترے رسالت اور نبوت کی شکل میں، ان کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش ہے، مگر نام کا جہاں تک تعلق ہے بہت ہی محدود نام ہیں جن کا تعارف قرآن کریم نے کروایا ہے۔ بقیہ سارے لوگوں کے لیے قرآن کریم نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس قوم نے ہم نے ہادی نہ بھیجے ہوں، راہبر نہ بھیجے ہوں، ظلمت کے پردے کو چاک کرنے کے لیے وحدت کی روشنی اور رسالت کی چاشنی سے اس کو نوازا نہ ہو۔ تو حضرات، حضور کی زندگی کا ہر کردار اور حضور کی زندگی کا ہر لمحہ، ان کا سونا بھی نعت ہے اور ان کا جاگنا بھی نعت ہے۔ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی۔ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی۔ جہاں تک ان کے اخلاق کی بات ہے، انک لعلی خلق عظیم، نعت نہیں ہے تو کیا ہے۔ جہاں تک ان کے چہرے روشن کی بات ہے، والضحیٰ، نعت نہیں ہے تو کیا ہے۔ جہاں تک ان کی زلف مبارک کی بات ہے، واللیل اذا سجا، نعت نہیں ہے تو کیا ہے۔ جہاں تک ان کے سینے کی بات ہے، الم نشرح لک نصرک، الم نشرح لک صدرک، نعت نہیں ہے تو کیا ہے۔ اور جہاں تک ان کے ذکر جمیل کی بات ہے، ورفعنا لک ذکرک، نعت نہیں ہے تو کیا ہے۔ اور جہاں تک ان کی رحمت کی بات ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نعت نہیں ہے تو کیا ہے۔ نعت اس مدحت کا نام ہے جو نبی کی ذات سے متعلق اور مختص ہو، اس کو نعت کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ غور کریں، اور اس لیے نہ کریں کہ اس کو ہمیں ماننا ہے، بلکہ اس لیے غور کریں کہ اس کا ہم جواب کیا دیں۔ ہم کو وہاں پر ایسی ایک جنرل گفتگو ہو رہی تھی بہار کے تعلق سے، اور باتوں باتوں میں یہ نکلا کہ جو
علی گڑھ کا ترانہ ہے وہ دیکھتے ہیں تو روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بہرحال جہاں جہاں علی گڑھ کے لوگ ہیں وہاں جلسہ ہوتا ہے تو ترانہ یقیناً سنایا جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن جب میں نے لیکن سنا تو میں پریشان ہوا کہ یہ لیکن کہاں سے آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو تصور ہیں اور اس میں جو امیجری ہے اور اس میں جو ذکر ہیں ان پہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو اب بدل دیا جائے، مطلب وہ مصر کی شام اور کہاں کی صبح بدل، شیراز کا وہ سب بدل کے اب آپ بنارس پہ آ جائیں، بنارس شام اول، صبح وہ تو آپ خیر اس کو تو آپ پہلے سے پکڑے ہوئے ہیں صبح بنارس شام اول، لیکن مجھے اس بات کو سن کر بڑی تکلیف ہوئی اور یقیناً تکلیف ہونی چاہیے تھی، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے ایک تصور تھا جس کو مٹانے کی آپ کوشش کریں، کچلنے کی کوشش کریں، کچل جائے گا تب بھی ٹکڑوں میں وہ وہاں پر رہے گا، لیکن اس کو آپ مٹانے کی کوشش کریں تو آپ صرف اس کو نہیں مٹائیں گے، اپنے آپ کی اپنی شخصیت میں بھی کچھ نہ کچھ چیز مٹا دیں گے، اور اگر آپ اس بات کے لیے تیار ہیں اور اس بات کے لیے آپ نے اپنا ذہن بنایا ہے تو یقینی آپ کوشش کریں۔ لیکن خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ وہاں سے شام کو یہاں تک پہنچا ہوں تو اس سے یہاں یہ احساس یہ ہوا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مٹا لیں وہ مٹا نہیں پائیں گے جب تک آپ جیسے یہاں کے جیسے ادارے اور آپ سبھی حضرات یہاں پر موجود ہیں مٹا نہیں پائیں گے۔ لیکن اس کو زندہ کیسے رکھا جائے، اب ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اپنے بچوں میں زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا جائے، کیونکہ عبید اللہ صاحب کا سیاست سے بھی تعلق رہا ہے اور آپ سبھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت سیاست کے بارے میں جانتے ہیں۔ مجھے ایک عجیب سا تعجب ہوا جب ایک زمانے میں، اور زمانہ 10-20 سال پرانا نہیں تھا، میں 2-4-5 سال کی بات کر رہا ہوں، کہ جب ہم لوگ الیکشنز میں جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے یہ بات ضرور اٹھتی تھی کہ آپ کچھ پوسٹرز اردو میں چھپوائیں، پوسٹرز اردو میں یقیناً چھپوائیں تاکہ اردو داں لوگوں تک یہ بات بھی اپنا پیغام آپ پہنچا سکیں۔ تو کچھ نہ کچھ پیسہ اردو پوسٹرز کے لیے الگ سے رکھا جاتا تھا اور اردو پوسٹرز چھپ کے آتے تھے، پھر اس کے بعد بٹتے بھی تھے۔ لیکن میں نے اپنی ہی کانسٹیٹوئنسی میں دیکھا جہاں کم سے کم 14-15% مسلمانوں کی آبادی ہے، میں نے وہاں دیکھا کہ اردو کے پوسٹر پہ جدھر اردو تحریر تھی اس طرف گون لگا کر پوسٹر دیواروں پر چھاپے جا رہے تھے، چپکائے جا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ تو بڑی بیوقوفی ہے بھائی، جو پوسٹر پڑھنا ہے تو اسی پر آپ گون لگا کے اس کو آپ چپکا رہے ہو۔ تو کہا کہ نہیں ایسا نہیں، اس کو چپکا دیں گے تو اس میں ہندی میں لکھ سکیں گے کہ پیغام کیا ہے۔ تو وہ جو اردو کا پیغام ہے وہ دیوار کے ساتھ جا کر، جس طرح سے کبھی اکبر نے دیوار میں ایک مینار میں بند کیا تھا، اس کو چنوا دیا تھا، انارکلی کو چنوا دیا تھا، تو میں نے کہا کہ اسی طرح سے اردو زبان کو بھی چنوا رہے ہو اس کی۔ تو یہ یقیناً ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، اور جہاں پیچیدگی اور گہرائی اور جو آپ اس میں فلسفے ہیں ان پر آپ یقیناً غور فرمائیں گے تو کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ اس اردو زبان کو زندہ کیسے رکھا جائے گا۔ ابھی مولانا نے بہت اچھے شعر پڑھ کر سنائے جو انہوں نے شاید پارلیمنٹ پہ سنائے تھے، ان کو دہرا دیجیے گا، میری بات کے بعد انہیں یقیناً دہرا دیجیے گا تاکہ میری بات پوری ہو جائے گی، آپ کے وہ شعر سن کر میری بات پوری ہو جائے گی۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ بہت جگہ ہاں کہہ دیا ہے یا لوگوں نے ہاں کہلوا لیا ہے۔ اس کتاب کے اجرا کے لیے محترم عالی جناب سلمان خورشید صاحب تشریف لائے اور انہوں نے اظہار خیال کیا، اس کے لیے میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جن کا مجھے واقعی علم نہیں تھا، میں نے تو نظم کہی ہے، مجھے نہیں پتہ اس نظم میں کیا ہے کیا نہیں ہے، میں تو بس یہ ہے کہ توفیق الہی ہے، میں تو خود نہیں جانتا، ابھی تک نہیں جانتا کہ میں کچھ ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ میں بالکل لا علم ہوں، بس یہ ہے کہ یہ کتاب کہاں سے آ گئی کیسے آ گئی مجھے خود نہیں پتا۔ میں سچ بتا رہا ہوں، ایمانداری کی بات یہ ہے تھوڑا بہت جانتا ہوں، بچپن سے میری عقیدت رہی ہے اور یہ عقیدت
अंधी अकीदत नहीं है, बल्कि ये खुली आंखों वाली अकीदत है। ये खुली आंखों वाली अकीदत है और उसी अकीदत ने इस नज़्म को कहने पर मुझे आमादा किया है। तो दोस्तों, मैं सभी हजरात का, मेरे दोस्त बैठे हैं, जनाब विनोद कुमार त्रिपाठी बशर साहब बम्बई से तशरीफ़ लाए, ख़ास तौर पर इस तकरीब में शिरकत के लिए मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मौलाना कासमी साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और मेरे नायब अमीर जमात जनाब, आपका भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और इस महफ़िल में जब सभी लोग मौजूद हैं, सभी मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, मेरे मोहतरम हैं, उन सब ने जिन्होंने यहाँ पर तशरीफ़ लाया, उन सभी का शुक्रगुज़ार हूँ।